اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے یہودیوں کی بار بار بدعہدی اور عہد شکنی کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہودی کی فطرت میں بدعہدی اور عہد شکنی ان کی فطرت میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچے رہنا چاہیے جو بدعہدی بار بار کرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں یہ تو ذکر کیا تھا، یہودیوں کی فطرت کا تذکرہ کیا تھا۔ اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جن لوگوں سے آپ کا کوئی عہد ہو، وعدہ ہو، کوئی اگر عہد ہو، وعدہ ہو، تو اس عہد کو ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی صورت میں بھی بدعہدی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ بدعہدی کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، کہ جو بدعہدی کرے، عہد شکنی کرے اور کسی سے اگر معاہدہ ہو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو اس کا مکمل ایمان ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعہدی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ کہ منافق لوگ کیا کرتے، اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا نہ کرے، اور اگر بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ منافقوں کی علامت بیان کی گئی ہے۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا ہے کہ تم ایسا مت کرو۔ اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ تمہارا کسی کے ساتھ عہد ہو، وعدہ ہو کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، تو اگر اس کی طرف سے اندیشہ ہو، یعنی مخالف کی طرف سے، دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو کہ مخالف آدمی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، یا مسلمانوں کے خلاف فوجی تیاریاں کر رہا ہے، مسلمانوں کو اگر اس کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو مسلمان اس کو صاف صاف کہہ دے کہ دیکھو بھائی ہمارا تمہارا یہ عہد تھا، ہمارا تمہارا یہ عہد تھا، اب ہم اس عہد کو توڑتے ہیں۔ ہمارا تمہارا اب کوئی عہد نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، اب تم جو ہے تم الگ ہو، میں الگ ہوں، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو کرو، میری مرضی، ہم جو چاہے کریں۔ صاف صاف بتا دینے کے بعد اب جو ہے مسلمانوں کو جو کچھ کرنا ہے مسلمان کریں، کافروں کی مرضی ہے کافر کریں۔ مسلمانوں نے عہدوں کو پورا کرنے کی جو مثالیں پیش کی ہیں، ایسی مثالیں کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں نے جو وعدہ کیا، عہد کیا، ان عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرنے کی جو مثال قائم کی ہے، ویسی مثال کوئی قوم بھی پیش نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر میں ایک دو تین واقعات وقت کو دیکھ کر کے بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں نے روم کے ایک علاقے کو فتح کیا، ہمس کا علاقہ۔ ہمس کے علاقے میں مسلمانوں نے اپنی فوج رکھی، لشکر رکھا، لیکن مسلمانوں نے وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں کی جو رعایا تھی، ان لوگوں سے جزیہ لیا، ٹیکس لیا، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جزیہ لیا، یعنی ٹیکس لیا، اور یہ کہا کہ تم جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا مال، تمہاری جان کی
حفاظت کی ذمہ داری لیتے، تو ان لوگوں نے جزیہ دے دیا، ٹیکس دے دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد مسلمانوں کو وہاں سے فوج نکالنے کی ضرورت پڑ گئی، کہیں اور استعمال کرنا تھا مسلمانوں کو، فوج کی کمی کا مسئلہ پیش آ گیا، تو مسلمانوں کو وہاں سے فوج نکال کر کے دوسری جگہ پر مسلمانوں کو استعمال کرنا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف لکھا، جن لوگوں سے تم لوگوں نے جزیہ لیا، ٹیکس لیا ہے، وہ پیسہ وہاں کے لوگوں کو واپس کر دو، اور ان سے کہہ دو کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا اور تم سے یہ ٹیکس لیا تھا تمہاری عزت، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری جائیداد کی حفاظت کے لیے، اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا دوبارہ ہم آئیں گے، لیکن ہم کو یہاں سے فوج کو نکالنا ہے، یہ تمہارا جزیہ جو پیسہ لیا گیا تم واپس لے لو۔ وہاں کے لوگوں کو جب جمع کیا گیا اور ان کے پیسوں کو واپس کیا گیا، وہ لوگ بالکل حیران رہ گئے اور وہ لوگ پریشان ہوئے، بہت سارے لوگ روئے کہ ایسی قوم ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھی، ہمارے بادشاہ تو ظلم کرتے تھے، خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر کے لے کر کے جاتے تھے اپنے عشرت قدوں میں، آرام گاہوں میں لے جا کر کے اس کے ساتھ عیاشی کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اور ہماری عزت محفوظ نہیں تھی، ہماری جان محفوظ نہیں تھی، ہمارا مال محفوظ نہیں تھا، کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ تم لوگوں نے تو عجیب و غریب مثال پیش کی۔ تو جب مسلمان وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو مسلمانوں کی روانگی پر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے اور ہاتھ اٹھا کر کے اوپر والے سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ واپس لائے، تم لوگ دوبارہ واپس آؤ۔ یہ جو ہے مسلمانوں نے مثال پیش کی۔ دوسری مثال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، تو یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں۔ ان کے زمانے میں رومیوں سے ہمیشہ مسلمانوں کی چپکرچ رہتی تھی، لڑائی رہتی تھی، اور مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ان کی جو ہے جھگڑے رہتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان لوگوں کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، دیکھو بھائی تمہارے ساتھ ہم جنگ بندی کرتے ہیں، 1 سال ہو 2 سال ہو، اتنے دنوں تک نہ تم لڑنا نہ ہم لڑیں گے، تم بھی جنگ بندی کا جو ہے لحاظ کرنا، ہم بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ بندی ہوئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے سرحدوں پر اپنی فوج کو جمع کر دیا، ہتھیاروں کو جمع کر دیا، تاکہ جیسے ہی مدت مکمل ہو، مدت مکمل ہوتے ہی ہم روم کی سرزمین پر داخل ہو کر کے ان کے علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ چنانچہ مدت ختم ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو رومی سرحد کے اندر داخل کر دیا، بہت سارے علاقے فتح کر لیے، اور یہ لشکر مسلمانوں کا بڑھتا جا رہا تھا، کئی جو ہے جگہوں کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اسی درمیان میں دیکھا پیچھے سے کوئی آدمی گھوڑے پر سوار بڑی برق رفتاری سے یہ نعرہ لگاتا ہوا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر۔ تو مسلمانوں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو نہایت ہی معمر صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی، وہ آئے اور آ کر کے حضرت امیر معاویہ سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے کہا کہ دیکھو جس مدت تک تمہاری جنگ بندی ہوئی تھی، اس مدت کے مکمل ہونے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم ان کو آگاہ کر دیتے، رومیوں کو آگاہ کر دیتے، دیکھو بھائی تمہاری جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ جنگ بندی کی مدت مکمل ہو گئی، اب تم آزاد ہو، ہم بھی آزاد ہیں، ہماری مرضی جو کریں گے ہماری مرضی، تم جو کرو تمہاری مرضی ہے۔ یہ اطلاع دینے سے پہلے تم نے اپنے لشکر کو رومی سرحدوں کے اندر کیوں داخل کر دیا؟ اس کو پہلے اطلاع دینی تھی، اس کو بتانا تھا، چلو واپس چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف نہایت ہی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے حدیث کے اندر، کہ وعدہ جب تمہارے ساتھ ان کا تھا اور جنگ بندی کی مدت تمہاری ان کی تھی، تو
تو جنگ بندی کی تکمیل کے بعد تم کو چاہیے تھا کہ رومیوں کو تم آگاہ کرتے، پھر اس کے بعد داخل کرتے اپنے لشکر کو۔ اب اندازہ لگائیے اتنے علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا اور سنتے ہی اپنے لشکر کو رومی سرحدوں سے باہر نکال دیا اور ان علاقوں کو چھوڑ دیا جن علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اور ان کو اطلاع دینے کے لیے آدمی کو بھیج دیا کہ بھئی دیکھو ہماری تمہاری جنگ بندی اتنی مدت تک کے لیے ہوئی تھی، وہ مدت پوری ہو گئی، اب میں بھی آزاد ہوں تم بھی آزاد ہو، تمہاری مرضی تم جو کرنا کرو، ہماری مرضی جو ہم کریں گے۔ یہ مسلمانوں نے مثالیں پیش کی ہے۔ ایک اور واقعہ ذرا لمبا ہے، اس کی وجہ سے میں وہ واقعہ بیان نہیں کرتا کیونکہ وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہر ممکن عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی سازش ہو رہی ہو، مسلمانوں کی جانوں کا، مالوں کا، عزت و آبرو کا خطرہ اگر ہونے کا اندیشہ ہو، آپ ان کو پہلے سے اطلاع کر دیں، قبل از وقت ان کو بتا دیں کہ بھئی دیکھو ہماری تمہاری جنگ بندی ہوئی تھی، ہمارا تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اس کے خلاف جو ہے تم لوگوں نے کیا ہے، یا تو جو ہے پھر سے جو ہے تم معاہدہ کرو، یا تو تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں، اب ہم جو ہے اس کے بارے میں تم کو پہلے سے اطلاع دے دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔